बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअद्दि कुल्लि मालूमिन लक। नाज़रीन कराम, मेरा नाम महमूद नज़ीर है। ये मेरा ऑफिशियल चैनल है। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी करें और कंटेंट पसंद आए तो लाइक भी करें। आज मैंने ये वीडियो करने से पहले गुस्ल किया है, नए उजले कपड़े पहने हैं, नई दस्तार बांधी है, क्योंकि मुझे आज सैयदना गौसुल आज़म हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दिफ़ा करना है। अबुल हसन इब्न अरबी रहमतुल्लाह ताला अलैह का दिफ़ा करना है। सैयद सलमान शाह और उनके फ़र्जंद गाज़ी इर्तुगरुल रहमतुल्लाह ताला अलैह का दिफ़ा करना है और अपना मौक़िफ़ पेश करना है। अभी चंद दिन पहले एक मौलाना तारिक जमील साहब ने एक वीडियो अपलोड हुई है जिसमें उन्होंने कुछ मनाज़िर दिखाए हैं इर्तुगरुल ड्रामा के, और उसके पीछे उनकी आवाज़ है। मौलाना तारिक जमील जैसे कोई तारीख़ सुना रहा होता है या स्टोरी सुना रहा होता है, इस अंदाज़ में उन्होंने बयान किया है, जिसमें उनका ख़्याल ये है कि इर्तुगरुल एक जंगली था, एक जंगली कबीले से ताल्लुक़ था उसका। वो एक बद्दू था, उसको इस्लाम की समझ बूझ नहीं थी, और जितना भी ये खिलाफत उस्मानिया की दाग बेल डालने का उनकी बातों से ये महसूस होता है कि उसको ऐसा कोई ख़्याल नहीं था, उसके पास ऐसा कोई फ़िक्र नहीं था। उस इत्तफ़ाक़ से वो एक ऐसी जगह से गुज़रा जहाँ पे दो फ़ौजें आपस में लड़ रही थीं और एक फ़ौज जो थी वो मार खा रही थी और उसको तकरीबन शिकस्त हो चली थी। इसने उस शिकस्त खुर्दा फ़ौज का साथ दिया और जो फ़ातेह फ़ौज थी उसको वहाँ से भगा दिया मार के। जो बाद में शिकस्त खाते खाते जिसको फ़तह हासिल हुई, उस बादशाह ने इसको तलब किया और पूछा कि तुम कौन हो और तुमने मेरी क्यों मदद की? तो उसने कहा मैंने इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पे तुम्हारी मदद की। तो उसने कहा कि तुम्हें मालूम है कि मैं मुसलमान बादशाह हूँ और मेरी फ़ौजें जो हैं वो तातारियों के फितने से, तातारी फ़ौज से मैदान जंग में लड़ रही थी और तुम्हारी वजह से हमें शिकस्त नहीं हुई। तो उसने कहा मुझे तो ये सब नहीं पता। फिर इसके अलावा उन्होंने एक वाक़या बयान किया है जिसमें वो एक बुज़ुर्ग एक शेख के हाथ पे बैयत करता है इर्तुगरुल, और उससे पहले उसको ये भी नहीं पता होता कि कुरान क्या है। तो बड़ी तकलीफ़ दे मौलाना तारिक जमील साहब को, क्योंकि ये एक पब्लिक फ़िगर हैं और लोग इनको दुनिया में पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर दीन का अलमबरदार और इस्लाम का बेटा समझते हैं, और उनसे ये बातें, ये उनका ये बात करना, उनका ये इस किस्म के मौक़िफ़ का इजहार करना, ये उनके शायान शान नहीं था। इनसे इनकी नीयत के ऊपर भी सवालात उठते हैं और उनके इल्म के ऊपर भी सवालात उठते हैं, और उनके मुसलमान उम्मत के खैरखाही के हवाले से भी शकूक पैदा होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए थे। मैं बहुत सदमे में हूँ ये बात करने से पहले। उनकी बातों के मुताबिक जहाद की कोई हकीकत नहीं है। बकौल मौलाना तारिक जमील ये नहीं बताया, उन्होंने ये नहीं बताया कि वो सहीउल अक़ीदा सुन्नी भी थे इर्तुगरुल और सैयद सलमान शाह, और उन्होंने ये भी नहीं बताया कि उनके पास एक अजीम शान नज़रिया था, खिलाफत के इदारे को बहाल करने का नज़रिया। उन्होंने बताया कि 800 साल उनकी हुकूमत रही, ये भी एक इत्तफ़ाक़ था। 800 साल हुकूमत के बाद वो पारा पारा हो गई, लेकिन तबलीग दावत का काम करने वाले लोग दावत का काम करते रहे। यानी कि उनको उसमें भी सारी की सारी तबलीगी जमात नज़र आई। कहीं मुजाहिद नज़र नहीं आए, कहीं शहीद नज़र नहीं आए, कहीं गाजी नज़र नहीं आए, कहीं उनको कत्ल गारत गरी और जहाद नज़र नहीं आया, कहीं उनको इस्लाम का बोल बाला होता हुआ नज़र नहीं आया, इक़्तिदार आला का तसव्वुर जो है उनको नज़र नहीं। उनको नज़र आया तो सिर्फ़ और सिर्फ तबलीगी जमात नज़र आई कि दावत का काम फिर भी लोग करते रहे इस्लाम की सियासी शिकस्त के बाद भी।
انہوں نے بہت حقائق کو مسخ کر کے پیش کیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابن عربی کا تو اس تحریک سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ خلافت عثمانیہ کے 800 سالہ دور حکومت میں مولانا طارق جمیل اس کو ایک اتفاق اور ایک حادثہ سمجھتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کی یہ عکس بندی جو ارطغرل غازی میں دکھائی گئی ہے جھوٹی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کو اس عکس بندی کو دیکھ کر، اس ڈرامے کو دیکھ کر مسلمانوں کی عظمت رفتہ پتہ چل رہی ہے، جہاد کا جذبہ جاگ رہا ہے، سب میں بہادری کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں۔ دنیا کے بڑے بڑے جریدے جیسے نیو یارک ٹائمز اس ڈرامے سے خوفزدہ ہیں، وہ اس ڈرامے کو بند کرنے کے لیے مسلمان ممالک پر دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن مولانا طارق جمیل کے نزدیک ارطغرل غازی ایک بدو اور جنگلی تھا۔ یہ تو الومناٹیز کا ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ اسلام کی اصل انٹرپریٹیشن کو سامنے نہیں آنے دیتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کبھی مسلمان ایک ایسا کبوتر ہو جو بلی کا نام سن کے بھی ڈر جاتا ہو اور آنکھیں بند کر لیتا ہو۔ اور جہاد کا تصور اور قرآن میں جو جہاد کی آیات ہیں، کیا کبھی مولانا طارق جمیل صاحب نے ان کو پڑھا نہیں ہے؟ مولانا ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تاریخ کو مسخ کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سید سلیمان شاہ اور ارطغرل صحیح العقیدہ سنی تھے، قادری تھے، ابن عربی کے مرید اور تربیت یافتہ تھے، عاشق رسول تھے۔ سیدنا غوث الاعظم حضرت عبد القادر جیلانی کا روحانی فیض ان کے سینوں میں جاری تھا، اور وہ ایک ہی وقت میں صوفی بھی تھے اور مجاہد بھی۔ یہ سب صاحب تقوی لوگ تھے، سب امامہ شریف باندھتے تھے، سب کی سنت کے مطابق داڑھی تھی، سب تہجد گزار تھے، سب آقائے نامدار سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ ان کی عورتیں نیک، صالحہ اور پردہ دار تھیں۔ ڈرامے میں اس کو دستار میں نہیں دکھایا گیا، شاید اس لیے کہ طیب اردگان نے یہ محسوس کیا ہو کہ یہ تو پورے یورپ اور امریکہ کو قطعی ہضم نہیں ہوگا جو اگر انہوں نے قرون اولیٰ کا زمانہ دکھا دیا، لیکن ایسا وقت بھی ضرور آئے گا کہ ان کو ان کی اصل صورتوں میں اور ان کے اصل حلیے میں بھی دکھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ خلافت عثمانیہ کے قیام کی جد و جہد میں انہوں نے ایک ایک قدم اپنے شیخ کامل ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حکم کے مطابق اٹھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی توجہ سے سیدنا غوث الاعظم حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فیض سلیمان شاہ اور ارطغرل اور اس کے قبیلے و فوج میں جاری و ساری تھا۔ وہ جنگجو بھی تھے اور دانشور بھی۔ خلافت عثمانیہ کے 800 سالہ دور کی حقیقت ہمیں اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک شیخ معظم قادریوں کے سالار مرید خاص حضرت غوث الاعظم سیدنا عبد القادر جیلانی کے ابن عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شخصیت کا مطالعہ ہم نہیں کریں گے، فصوص الحکم نہیں پڑھیں گے، جب تک ہمیں یہ پتہ نہیں چلے گا کہ قادری سلسلے کے اسباق کیا ہیں اور انہیں کیسے پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج ہر دوسرا آدمی سینہ ٹھوکے کہتا ہے میں قادری ہوں، اور اس سے پوچھو قادری سلسلے کے اسباق آتے ہیں تو اس کے غبارے میں سے ہوا نکل جاتی کہ نہیں جی وہ تو ہمیں تو اپنے پیر سے لگن ہے، پیر سے بڑا عشق ہے۔ بس وہ انہوں نے تسبیح بتائی تھی ایک دفعہ کہ سورہ فاتحہ پڑھا کرو، انہوں نے تسبیح بتائی تھی کہ درود پاک پڑھا کرو 100 دفعہ نماز کے بعد، ہم تو وہ پڑھتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ اسباق کون سے ہوتے ہیں۔ آج قادریوں کو ان کے اسباق ہی بھول گئے ہیں۔ مولانا طارق جمیل نے شاید صرف اسٹینڈل لیون پال کو پڑھا ہے، اس کا مرد بیمار پڑھا ہے۔ مولانا کو خلافت عثمانیہ کے تینوں بر اعظموں میں تبلیغی جماعت تو نظر آ رہی ہے، لیکن نہ علاء الدین سلجوقی نظر آ رہا ہے، نہ سلطان صلاح الدین ایوبی نظر آ رہے ہیں، نہ تاتاری، نہ صلیبی افواج۔ کاش مولانا نے مقدمہ ابن خلدون پڑھی ہوتی، پروفیسر ٹوائنبی کا اسٹڈی آف ہسٹری پڑھی ہوتی۔ ارطغرل غازی کے تمام جنگی مارکے روحانی تھے۔ پہلے مسلمان اور کفار جنات میں مارکا ہوتا تھا جس میں ہزاروں اور لاکھوں مسلمان جن شہید ہو جاتے تھے اور زخمی بھی ہوتے تھے، پھر کافر جنات سے اس علاقے کو چھینا جاتا تھا، حاصل کیا جاتا تھا اور پھر خالی کروایا جاتا تھا، اور پھر اس کے بعد مسلمان انسانوں کے درمیان یہ مارکا ہوتا تھا اور پھر مسلمانوں کو فتح ہوتی تھی۔ ارطغرل کا کائی قبیلہ بدو نہیں تھا، یہ سارے کا سارا قبیلہ قادری تھا، ابن عربی اور غوث الاعظم کا مرید تھا، یہ صاحب اجازت، صاحب توجہ اور صاحب خلافت تھے، یہ سب اللہ کے سپاہی تھے، ان کے سر منڈے ہوئے اور کندھوں پر بستر نہیں تھے، ان کے پاس گھوڑے تھے،
یہ ہتھیار بند تھے، یہ سب ذاکر تھے، یہ سب صوفی تھے اور یہ سب مجاہد تھے۔ یہ دھرتی اللہ کی دھرتی پہ وہی دھرتی اللہ کی ہے اور وہی مالک الملک ہے، اس لیے حکومت اور اقتدار بھی زمین پہ اللہ کا ہی ہے اور ہوگا۔ یہ وہ سودا تھا جو ان کے سر میں سمایا تھا۔ اس ریاست کے نظریہ اقتدار اعلیٰ کو بھی یہ کسی ریاست میں جب داخل ہوتے تھے تو اس ریاست کے نظریہ اقتدار اعلیٰ کو بھی شکست دے دیتے تھے۔ وہ بھی فاتح تھے اور ان کا نظریہ بھی فاتح تھا۔ وہ لوگوں کو قادری سلسلے میں بیعت کرتے تھے، انہیں روحانی توجہ کر کے ان کا تزکیہ کرتے تھے اور عشق مصطفیٰ ان کے سینوں میں بھی بھر دیتے تھے۔ سلمان شاہ اور ارطغرل جو تھے یہ بہت اچھے قاری بھی تھے، یہ قرات اور تجوید کے اعلیٰ علم سے واقف تھے، اور یہ حافظ قرآن بھی تھے جن کو مولانا طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں یہ بدو تھے۔ انہوں نے اصول شاشی بھی پڑھی تھی، انہوں نے کنز قدوری بھی پڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے تفسیر جلالین بھی پڑھی ہوئی تھی، اور انہوں نے ابن عربی کی آنکھوں سے وہ میں توحید کی میں کا جام بھی پیا ہوا تھا۔ یہ عام لوگ نہیں تھے، عام لوگ ہوتے تو 800 سال تک حکومت قائم نہ ہوتی رہتی ان کی۔ ترکوں نے دنیا کو جینا سکھایا، مرنا سکھایا، اللہ کا ذکر سکھایا، عشق مصطفیٰ سکھایا، جہاد سکھایا، معیشت سکھائی۔ ایک اہم بات یہ کہ خلافت عثمانیہ کے 800 سالہ دور میں بر اعظم ایشیا، یورپ اور افریقہ میں کہیں سودی معیشت کے منحوس سائے نہیں تھے۔ کیا مولانا طارق جمیل ان تاریخی حقائق کا انکار کر سکتے ہیں؟ اور ایک خاص بات، خلافت عثمانی کے اس 800 سالہ دور میں تینوں بر اعظموں میں کہیں کوئی طارق جمیل نہیں تھا اور تبلیغی جماعت بھی نہیں تھی، سب صوفی تھے، سب سنی تھے اور سنی قادریوں کی حکومت تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔